قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ یہ لات، منات، عزا وغیرہ جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود مانتے ہو ان کو میں پکار نہیں سکتا، مجھے اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ مجھے تو حکم دیا گیا ہے لا تدعوا مع اللہ احدا، سورہ جن آیت نمبر 18، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ قل لا اتبع اهواءکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر ایسا کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں۔ یہ بینہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت سورہ ہود میں آئے گی۔ یہاں اس بارے میں مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ عام انسان کے لیے بینہ دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، انسان کی فطرت سلیمہ اور وحی الہی۔ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم ہر انسان کے اندر اللہ کی طرف سے ودیت کر دی گئی ہے، جس کی بنا پر اس کو نیکی بدی اور اچھے برے کی تمیز فطری طور پر عطا ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی انسان تک نبی یا رسول کے ذریعے سے اللہ کی وحی بھی پہنچ گئی اور اس وحی نے بھی ان حقائق کی تصدیق کر دی جن تک وہ اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں پہنچ چکا تھا، تو اس پر حجت تمام ہو گئی۔ اس طرح یہ دونوں چیزیں یعنی فطرت سلیمہ اور وحی الہی مل کر اس شخص کے لیے بینہ بن گئیں۔ پھر اللہ کا رسول اور وحی الہی دونوں مل کر بھی لوگوں کے حق میں بینہ بن جاتے ہیں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ وہ لوگ جلدی مچا رہے تھے کہ لے آئیے ہمارے اوپر عذاب، 10 برس سے آپ ہمیں عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اب جب کہ ہم نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے تو وہ عذاب ہم پر آ کیوں نہیں جاتا؟ جواب کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صاف الفاظ میں بتا دیجئے کہ عذاب کا فیصلہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ عذاب جب آئے گا جیسے آئے گا اللہ کے فیصلے سے آئے گا، اور جب وہ چاہے گا ضرور آئے گا۔ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ کے، وہ حق کو کھول کر بیان کر دیتا ہے اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین، کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اوپر تمہارے درمیان فیصلہ طے ہو چکا ہوتا، اور اللہ خوب واقف ہے ان ظالموں سے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر، اور اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں، کوئی نہیں جانتا ان خزانوں کو سوائے اس کے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہے خشکی میں اور سمندر میں۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں اور نہ کوئی تر و تازہ اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہے۔ یہ کتاب مبین اللہ کا علم قدیم ہے جس میں ہر شے ما کان و ما یکون ان واحد کی طرح موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت۔ سورہ آل عمران کی آیت 55 کی تشریح کے سلسلے میں یوفی، یتوفا اور متوفی وغیرہ الفاظ کی وضاحت ہو چکی ہے، جس سے قادیانیوں کی ساری خباثت کا توڑ ہو جاتا ہے۔ یہاں وفات دینے کے کیا معنی ہے؟ کیا نیند کے دوران انسان مر جاتا ہے؟ نہیں، جان تو بدن میں رہتی ہے البتہ شعور نہیں رہتا۔ اس سلسلے میں 3 چیزیں الگ الگ ہیں، جسم، جان اور شعور۔ انسانی شخصیت کی مذکورہ 3 چیزوں یعنی جسم، جان اور شعور میں سے نیند کی حالت میں صرف شعور جاتا ہے، جبکہ موت میں شعور بھی جاتا ہے اور جان بھی چلی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا توفی مکمل صورت میں وقوع پذیر ہوا تھا، یعنی جسم، جان اور شعور تینوں چیزوں کے ساتھ۔ عام آدمی کی موت کی صورت میں یہ توفی ادھورا ہوتا ہے، یعنی جسم یہیں رہ جاتا ہے، جان اور شعور چلے جاتے ہیں، جبکہ نیند کی حالت میں صرف شعور جاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت،
پھر وہ اس میں اگلی صبح کو تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری مدت معین پوری ہو جائے۔ یعنی انسان جب سوتا ہے تو ایک طرح سے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، کیونکہ نیند آدھی موت ہے۔ جیسے کہ صبح کے وقت اٹھنے کی مسنون دعا میں مذکور ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا، اس کے بعد کہ اس نے مجھ پر موت وارد کر دی تھی، اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے۔ اس دعا سے ایک بڑا عجیب نکتہ ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ ہر روز صبح اٹھتے ہی جس شخص کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہوں، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو دنیا میں اپنی عادت کے سبب اس کی زبان پر انشاءاللہ خود بخود یہی ترانہ جاری ہو جائے گا، جو اس وقت لفظی اعتبار سے 100% درست ہوگا، کیونکہ وہ اٹھنا حقیقی موت کے بعد کا اٹھنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ زندگی میں روزانہ اسی کی ریہرسل کی جائے تاکہ یہ عادت پختہ ہو جائے۔ ثم الیہ مرجعکم جمیعا ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔